یہ ایک علامہ طیب عرب صاحب تھے، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے خط و کتابت مراسلت کرتے تھے، خط بھیجتے تھے، اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے تھے، وہ کوئی اعتراض کرتے تھے، اعلیٰ حضرت جواب دیتے تھے۔ اب وہ جو اعتراضات تھے نا ان کے، وہ تھے تقلید کے بارے میں، غیر مقلد تھا، تقلید کے بارے میں سوال کرتا تھا، اعلیٰ حضرت جواب دیتے تھے۔ تو اب یہ جو خط و کتابت کے بعد، یہ جمع ہونے کے بعد جو کتاب بنی نا جی، تو اس کا نام بنا عطائب السیب علی ارض الطیب۔ تو اس کا معنی کیا ہے جی؟ اس کا معنی ہے کہ طیب کے، یہ جو طیب کی ذہنی زمین ہے نا، اس پر عمدہ بارش، یہ جب بارش ہوئی تو اس کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں اس مقام پر ایک کتاب کا بھی نام لکھا کہ بھابھیوں کا جو اعتراض ہے کہ تم نبی کو دافع البلا کہتے تو درود تاج پڑھتے نا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلائی والوبائی والقحطی والمارضی والعلم، یہ پڑھتے ہیں ہم۔ تو اس پر اعتراض ہوا کہ جناب یہ جو تم دافع البلا والوبا والقحط والمرض والعلم کہتے ہو کہ حضور تو جناب بلاؤں کو بھی ٹالنے والے ہیں، مصیبتوں کو بھی ٹالنے والے ہیں، اور جناب قحط اور بیماریوں کو بھی دور کرنے والے ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ تو خدائی صفت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں جو کتاب لکھی نا، اس کتاب میں آپ نے 60 قرآن کی آیتیں اور 300 حدیثیں جمع کی۔ اب ان 60 آیات کو اور 300 احادیث کو اگر ہم یہاں پڑھیں کتنا ٹائم چاہیے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا۔ الامن والعلا کے نام سے یہ اردو میں کتاب مل جاتی ہے مارکیٹ سے، اسے دیکھیں پڑھیں، آپ بھی پڑھا کریں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا۔ اس کا ایک نام اور بھی ہے، اکمال التامہ علی شرک سوا بالامور العامہ، کہ وہابی حضرات ہر چھوٹی بڑی بات پر جو شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس حوالے سے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر اور آپ کے خصائل جلیلہ پر اور آپ کے ناموں پر جو تم شرک کے فتوے لگاتے ہو، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اب دلیل کیا ہے کہ حضور کو ہم دافع البلا کیوں کہتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے کرتے قمیض کی بات آتی ہے، تو طویل بات ہے، لمبی بات ہے، صرف اتنی سی بات کہ بھائیوں نے جب جا کر یہ بتایا کہ ہمارے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی ہے، آنکھیں وبیضت عیناہ، کیوں جی؟ وبیضت عیناہ، آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رو کر آنکھیں، غم و اندو کی وجہ سے اور تیرے فراق کی وجہ سے، اے یوسف تیرے فراق کی وجہ سے باپ کی آنکھیں چلی گئی۔ اب دیکھیں جی، جب یہ بات ہوئی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ تو کیا جی؟ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرہ، قرآن پڑھ لو، سورہ یوسف پڑھ لو، 13واں پارہ ہے۔ تو کیا کہا جی؟ خالق کائنات کا کلام ہے، تو کیا کہا جی؟ کہا کہ میرے باپ کی آنکھوں پر یہ میرا کرتا ڈال دینا، بصارت پلٹ آئے گی۔ یہ کرتا ہے، یہ قمیص یوسف ہے، یہ کیا ہے جی؟ کرتا یوسف ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں جی؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ کرتا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں پر ڈالا گیا تو قرآن نے کہا ہے فرتد بصیرہ، بصارت لوٹ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی بات دیکھیں، صحیح مسلم ہے، کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم۔ کریم آقا علیہ السلام کا کرتا تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ہوتا ہوا وہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو ان کی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس آ گیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مدینہ شریف میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ہمارے دروازے پہ آ جاتا تھا، اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی تھی، تمنا تقاضا کیا ہوتا تھا کہ جناب والا ہمیں اب میڈیسن دی جائے۔ اب میڈیسن کیا ہے جی؟ دیکھیں جی میڈیسن کیا ہے۔ عربی میں نا ہسپتال کو المستشفیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا معنی بھلا کیا ہے؟ شفا طلب کرنے کی جگہ۔ اگر ہسپتال شفا طلب کرنے کی جگہ ہے تو حضور کی بات کیا ہے؟ حضور کا در کیا ہے؟
اب حضور کا جبہ ہے، میرے آقا کا جبہ، یعنی اس جبے کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چند دن یا چند ماہ یا تھوڑا عرصہ مس ہونے کا شرف ملا، تو اس کپڑے کے اندر کیسی کیسے برکتیں آ گئیں، کیسی کیسی رحمتیں آ گئیں، کیسی کیسی جناب والا شفائیں آ گئیں۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو ہمارے در دولت پر آ جاتا، ہمارے گھر کے سامنے آ جاتا اور آ کر ہم سے یہ تقاضا کرتا کہ ہمیں جناب والا وہ دھون پلایا جائے۔ سیدہ اسماء اس جبے کو پانی میں بھگوتی اور اس کا جو دھون ہوتا، اب وہ جبہ نکال لیتی اور اس کا جو دھون پانی ہوتا نا، جو مس ہوتا تھا جبہ مبارک کو، وہ جناب والا اس مریض کو پلایا جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب میں بات دیکھیں جی، بات ہوتی ہے دلیل سے، ایسے تو نہیں نا بات ہو جاتی جی آپ نبی کو دافع البلا کہیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح یہ نبی کا جبہ ہے جو نبی کے جسم کے ساتھ چند دن مس رہا ہے، اس کے اندر اتنی برکتیں آ گئی ہیں، اتنی برکتیں آ گئی ہیں کہ اب یہ بھی نہیں، صرف اس کے ساتھ لگنے والا پانی اگر کسی مریض کو پلایا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ ہاتھ وہ جسم مبارک مریض کو چھو جائے تو اس کی کیا برکتیں ہوں۔